اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ایک سیب دے رہے ہیں اور 10 کیمرہ مین کو بلائیے، آج فلاں صاحب نے جا کے فلاں کو 10 سیب دیے اور فلاں کپڑے دیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے، آپ اللہ کے بندوں کی مدد کیجئے، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو کسی بھی دھرم کے ہوں، سب اللہ کی عیال فیملی سے آیا۔ حدیث شریف میں الخلق عیال اللہ، آپ کو مدد کرنا ہے اللہ کی رضا کے واسطے، سوشل میڈیا کے پاپولیرٹی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اب آئیے زکوٰۃ کا نظام، یہ تو نماز ہو گیا، اجتماعی طور پر کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دولت آپ کی ہے، اسلام میں جو آپ کے پاس دولت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ایک عطا ہے۔ The Islamic concept of wealth is that we are just the custodians of the wealth, we are not the owners of the wealth, and we cannot spend it in a way in which we like. I have been blessed, I have been given crores of rupees, so I will start spending in a way in which I like. No. اسلام prohibits اسراف، فضول خرچی کو اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام اس تھاٹ، اس نظریے کے خلاف ہے کہ یہ میری دولت ہے، اس کو میں جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں۔ نہیں، اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، آپ کو اس کو وہاں استعمال کرنا ہے جہاں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے، آپ 1000 پکوان بنا کر شو بازی کر کے پیسے کو ویسٹ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا پورا کانسیپٹ سوشل سولیڈیرٹی سیکنڈری، پرائمری تو وہ فرض ہے، وہ تو دینا ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ ہم کو سماج میں جو لوگ ہیں جو کسی وجہ سے پیسہ نہیں کما پا رہے ہیں، غریب ہیں، ان کو اتنی مدد کرنی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، جو لوگ زکوٰۃ جن کو دیا جاتا ہے ان کو بھی یہ کوشش کرنا ہے کہ اگلے سال تک ہم اس قدر محنت کریں کہ ہم بھی زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں۔ یہ مشہور نہ ہو بھائی ہمارے ابا بھی ان کو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ہم ان کے بیٹے کو زکوٰۃ دیں گے، ہمارا بیٹا ان کے پوتے کو زکوٰۃ دے گا۔ اسلام ڈز ناٹ لائک دس۔ آپ لوگوں کو پروموٹ کیجئے، بھائی ٹھیک ہے تم کو زکوٰۃ دیا رہے ہیں، آپ کوئی مشین خرید لیجئے، آپ چھوٹا انٹرپرائز شروع کر لیجئے، ٹوپی، رومال، پاپڑ، اچار کچھ بھی شروع کیجئے، تجارت میں برکت ہے، آپ محنت تو کیجئے۔ تو جس کے پاس پیسہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں پر زکوٰۃ، اور صرف زکوٰۃ نہیں صدقات بھی کیے گئے ہیں، خیرات بھی کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے 2.5% سے مسجد بھی، یہ مدرسہ بھی چلا لیں، غریبوں کو بھی مدد کر دیں، مدرسہ بھی چلا دیں، اور لوگ ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے ان ایمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اگر آپ کو معلوم ہو 1% آف دا انڈین ٹاپ، بہت غور سے نقل کیجئے اس ڈیٹا کو، 1% آف دا ٹاپ انڈین رچ کلاس کنٹرولز 46% آف دا ویلتھ۔ ہندوستان کے سماج کو، اس کو جب گھر میں جائیے تو اس کو غور کیجیے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ ہندوستان کے سماج کے ٹاپ 1% لوگ یہاں کے 86% مال ویلتھ کے مالک ہیں۔ اتنی زیادہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے، غریب دن پر دن غریب ہوتے جا رہے ہیں، جو لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے پریشان ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، ہم ان کو بزنس اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کریں۔ گورنمنٹ کی اپنی اسکیم ہوتی ہے، بینکس کی اپنی اسکیم ہوتی ہے، وہ ہے۔ ایز اے مسلم کمیونٹی ہماری ذمہ داری ہے کہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں، ہم ان کو ٹریننگز میں کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اگر ہم کو کام کرنا ہے کیا ہے، حضور جو ہے ان کے پاس لوگ لا کر تحفہ دیتے، پیسہ دیتے، حضور رات ہونے سے پہلے سب کو لٹا دیا کرتے، تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو ہم اتنا نہ اپنے آپ کو کھائیں، اتنا نہ زیورات خریدے، مرنے کے بعد وہی 4 کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ امیر ہوں، غریب ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، نارتھ انڈین ہوں، ساؤتھ انڈین ہوں، 4 لوگ کندھے پہ لے آ کر 4x6 میں دفن کر دیں گے۔ آخرت کے بارے میں سوچا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ اچھا کام کیجیے،
اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے لمبی لمبی تقریریں ہی کافی نہیں ہے، ضروری ہے وہ بھی ہے لیکن وہی کافی نہیں۔ اگر ہم اچھا اخلاق اور کردار پیش کریں گے، لوگ اسلام کی طرف مائل ہوں، ہم سمجھ جائیں کہ یہ کہا گیا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، زکوٰۃ آپ کے پیسے کی میل ہے، آپ جب 2.5% نکال دیتے ہیں، اس کے نکالنے سے باقی پیسہ اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ آپ پیسوں کو بچانے کی نہیں کوشش کریں، آپ ابھی سے کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں ہم زکوٰۃ ایسی جگہ دیں جہاں اس کا صحیح استعمال ہو۔ کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے گھر میں فیس دینے کا پیسہ نہیں، ان لوگوں کو دیکھیں۔ آج کے دور میں مدارس کو سپورٹ کرنا چلانا کتنا مشکل ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے علاقے میں بچیاں، ان کی شادی نہیں ہو رہی پیسے کی کمی سے، تو پہلے تو جہیز کے خلاف مہم چلائیں۔ آپ چھوٹے چھوٹے پروگرام کریں، جلسے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ شامیانہ لگا کر اور یہ سیلاب جیسی بھیڑ تھی، نہیں، چند لوگ ہوں لیکن وہ کام کرنے والے۔